مسلکی یا باہمی الجھاؤ، نظریاتی اختلافات اور دیگر آپ کا کسی سے ذاتی تناؤ اگر قائم ہوتا ہے تو کبھی بھی اخلاقیات کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ یہ آج صاحب عرس کی وساطت سے میں آپ کے نام نصیحت کر رہا ہوں، چونکہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ جس ماحول میں ہم لوگ داخل ہو گئے، وہ لوگ جو پہلے پبلک واش رومز کے اندر بیٹھ کر کے گندے اور غلیظ جملے لکھا کرتے تھے، وہی لوگ اب سوشل میڈیا پہ آ کے بیٹھ گئے اور ایک دوسروں کی پگڑیاں اچھالنا اور عجیب و غریب جو رنگ دکھائی دیتا ہے، یہ بات میں علی رؤوس الاستشہاد کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے رسول کا لایا ہوا دین نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو اس غلاظت سے، اس گندگی سے دور رکھیے گا۔ کسی مفکر نے کہا تھا کہ جو گمراہی عقیدت اور دین کے راستے سے آتی ہے وہ بہت گہرے قدم جما لیتی ہے اور دیر پا ہوتی ہے۔ اس لیے کسی بھی بنیاد پر آپ اخلاقیات سے نیچے نہ گریں اور اپنی زبان کی، اپنے لہجے کی، اپنے قلم کی اور اپنے خیالات کی حفاظت کریں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، حضور علیہ السلام کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے، اور آقا کریم علیہ السلام نے جو ہمیں دین دیا ہے اور جس طرح سے رویوں کے اندر حسن اور جمال پیدا کرنے کی تلقین کی ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا عمل، حضور کے اصحاب کا عمل اور امت کے مشاہیر کا آج تک جو عمل ہے وہ ہمارے لیے خضر راہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں اخلاقیات کے دامن کو کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہیے، اور کسی بھی صورتحال کے اندر ہمیں ایسی گراوٹ کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو ہمیشہ خضر راہ بنانا چاہیے۔ دور موجود یقیناً فتنوں کا دور ہے، اور اس دور کی نشاندہی کرتے ہوئے یہ فرمایا گیا ہے کہ آسمان سے فتنے یوں برسیں گے جس طرح بارش برستی ہے، اور آج ہر طلوع ہونے والا دن ایک نئی فتنہ سامانیہ لے کر کے طلوع ہوتا ہے۔ تو اپنے آباء و اجداد، اپنے مشائخ، اپنے اسلاف، اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو مضبوطی کے ساتھ تھام کر کے ہمیں منزل کی طرف آگے بڑھنا ہوگا۔ اور دوسری جانب میں جو آپ کی توجہ اس بات پہ دلائی، کم از کم جو میرے ساتھ روحانی انتساب رکھتے ہیں یا ہمارے ساتھ تلمس کا جن کا ربط و رشتہ ہے، میں ان کو پھر یہ تاکید کروں گا کہ اس وقت جو باہمی جنگ و جدل اور آپس کی لڑائیاں اور الجھاؤ اور کیچڑ اچھالنا اور گندگی اچھالنا اور پگڑیاں اچھالنے کا کلچر فروغ پا رہا ہے، کبھی بھی آپ اس کا حصہ نہ بنیں، اور ہم نہ کبھی ماضی میں ایسے کسی کام کا حصہ بنے ہیں، نہ دور موجود میں بنیں گے اور نہ مستقبل میں بنیں گے۔ ہم کبھی بھی کسی کے کہنے پہ میدان میں نہیں آتے، ہم ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو ہی ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑ دیں تو فلسفہ کیا نکلتا ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال کہتا ہے حضور سے وفا کرو، پھر قلم بھی تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے، تختی بھی تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے۔